کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جب ہزار کفار کے سامنے مٹھی بھر ایمان والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دل میں خدا کی محبت ہو تو پھر ہزار کا لشکر ہی کیا سامنے معنی رکھتا ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کے لیے آج مدعو کیا ہے مذہبی اسکالر نعمان علی خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست امریکہ سے موجود ہیں۔ نعمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمارے شو میں گفتگو کرنے کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت دن ہے آج کا، کیا ہی یادگار دن ہے آج کا، اس عظیم فتح کے بارے میں جو ہے ذرا بتائیے ہمیں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو اس انویٹیشن کا بہت شکریہ، اور میری امید ہے کہ اس ڈسکشن سے ہمارے ناظرین کا، سننے والوں کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بدر کا معرکہ قرآن میں دو مختلف مقامات پر کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور جگہ پہ ہلکا سا ریفرنس کر کے کیا گیا ہے۔ اس سیشن میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تو جانتے ہوں گے، بچپن سے ہی ہم اس معرکے کے بارے میں سنتے آئے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے گروپ نے بڑے گروپ پر غلبہ کیا، جس کی طرف اشارہ قرآن نے کیا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی دفعہ بھی ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ پہلو اس واقعے کے ہیں جن کو میرے نزدیک کم اہمیت دی جاتی ہے اور ان کو دینی چاہیے، تو ان کی طرف میں آج اشارہ کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ کوئی بھی وار ہوتی ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب آپ کانفلکٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں، تو کبھی کبھار جو اس لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں ان کو اپنا مشن بھول جاتا ہے، ان کو صرف فتح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح دشمن پہ حاوی آ جاؤں، اتنا ہی میرے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے میں لڑ رہا تھا وہ کبھی کبھار لوگ بھول جاتے ہیں، تو لڑتے لڑتے یا کام کرتے کرتے، اور یہ چیز انسانی فطرت میں ہے۔ دیکھیں، کوئی امپلائیز ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، شروع میں ان کو سی ای او آ کے ایک ویژن دیتا ہے کہ اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے ہم نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے، لیکن کچھ سال بعد وہ ایسی روٹین میں پڑ جاتے ہیں کہ جو بڑی ویژن ہوتی ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لڑائی میں، کانفلکٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سامنے بس دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ ہار جائے بس ہم جیت گئے، لیکن جس مقصد کے لیے لڑائی شروع ہوئی تھی، جو کانفلکٹ تھا، وہ بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانفلکٹ شروع نہیں کیا، یہ کانفلکٹ مشرکین نے شروع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس گھر کو اللہ تعالیٰ کی واحد عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، کعبے کو، اس کی توہین کر کے اس کے ارد گرد کئی سالوں سے، صدیوں سے بت لگائے ہوئے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی تھی اس کی توہین تھی، اور جو آخری نبی اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی لیگیسی کو دوبارہ پاک کرنے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی جو آ کے بات کی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور تم نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کعبے کی بے حرمتی کی ہے، اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا پڑے گا، یہ تمام بت جو ہیں، یہ تمام خدا یہ غلط ہیں۔ تو کانفلکٹ اصل میں جس طرح قرآن نے اس کو نیریٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل کانفلکٹ مشرکین کا ہے، انہوں نے غلطی پہلے کی ہے، انہوں نے اس گھر کے اصل مقصد کو بھلایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس بیانیے میں، اس اسٹرگل میں جب 12-13 سال گزرے ہیں، تو اس وقت تک نوبت آ گئی، اس حال تک نوبت آ گئی کہ جو بھی مسلمان ہوا اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیسینیشن کے پلان بن چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے سے وہ کسی نہ کسی طرح پار کر کے، صحرا پار کر کے وہ مدینہ پہنچے ہیں۔ حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کی جان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، اور سارے جو ٹرائبس تھے ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا، عربوں کی بھی کچھ اپنے جاہلی دور میں بھی رولز تھے، ان کے کوئی قواعد تھے۔ ان کے قواعد میں سے یہ بھی تھا کہ ہم اپنے قبیلے کا بندہ خود نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ ان کی ایک ہی لائلٹی تھی، وہ قبیلہ ہے۔ لیکن وہ اسلام کی دشمنی، وہ ان کا جو ایک ہی قانون تھا، اس کو بھی وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے ہیں، اور جب وہ مدینے میں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک ریاست شروع ہونے لگی ہے اور مسلمانوں کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اور ایک آہستہ سے کچھ تھوڑی بہت پیس کی سچویشن ہے 6 مہینے۔ لیکن ان 6 مہینوں کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور جو ان کے فالوورز تھے ان کو یاد کرایا کہ ہمارا اصل مقصد وہی ہے جو اس مشن کے شروع میں تھا، اس کعبے کو دوبارہ پاک کرنا۔ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد مکے والوں کے جو ٹریڈ کیراوانز تھے، جو ان کے تجارتی کاروان تھے، ان کا پیچھا کیا، ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پہلی بات تو ہیومن رائٹس کے معاملے سے سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، جن کے ایسٹس چھینے گئے ہیں، جن کی جانیں بھی لی گئی ہیں،
اور جن کو اخراج کیا گیا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے فائٹ بیک کریں. تو اس میں کوئی آج کل کیونکہ میں یہاں ویسٹ میں ہوتا ہوں تو یہ لوگ اس پر سمپوزیم وغیرہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈاکے مارے تھے اور ٹیررزم کیا تھا, لیکن ایکچولی ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق جو انہوں نے کیا تھا وہ تو کسی بھی نیشن کی جو آٹونومی ہوتی ہے اور کوئی بھی ایتھنیسٹی ہوتی ہے, کوئی بھی گروپ ہوتا ہے جس کو پرسیکیوٹ کیا جائے وہ واپس ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے. تو وہی انہوں نے کیا اور اصل میں اس آبجیکٹیو کی طرف وہ واپس آئے. اب یہ چیز جب ایسکیلیٹ ہوئی تو قریش والوں نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور اس مسئلے کو ایک دفعہ میں ہی حل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا, اور ان کے نزدیک تھا یہ زیادہ سے زیادہ, ہمیں تو پتہ ہے شرمیدۃ قلیلون, کیونکہ قرآن نے قریش کو فرعون سے کمپیئر کیا اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل سے کمپیئر کیا کئی دفعہ. بنو اسرائیل اس زمانے میں کیونکہ وہ کمزور تھے, اور فرعون کے بارے میں کہا کرتا تھا ان ہؤلاء شرمیدۃ قلیلون, یہ تو بہت ہی ایرے غیرے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ کیا کر لیں گے. تو ان کے نزدیک 1000 کی فورس جو ہے وہ حد سے کہیں زیادہ ضروری, مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی تھی, ان کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری طرف ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کے پاس نہ ریسورسز تھے, نہ ہمارا کوئی بجٹ تھا, نہ ہماری کوئی اسٹینڈنگ آرمی تھی, سارے والنٹیئرز تھے, ساروں نے خود ہی اپنے متطوعین تھے جسے عربی میں کہتے ہیں, والنٹیئر کر کے آئے تھے, اور ہتھیاروں کی بھی کمی تھی, ٹریننگ کی بھی کمی تھی, ڈسپلن بھی ابھی نیا شروع ہوا تھا. اور ان سب حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو ہونے دیا, اور اصل میں قرآن نے بھی اس پر تبصرہ کیا, اور اس بات کی طرف میں اصل میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کا ذکر ابن کثیر رحمہ اللہ نے, ابن اسحاق نے, ابن ہشام نے, یعنی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی تفاصیل, کہاں پر پڑاؤ ہوا, کہاں لڑائی ہوئی, کس دن سے شروع ہوئی, یا کتنا عرصہ رہی, کون مارا گیا, کتنے لوگ شہید ہوئے, کیسے فتح ہوئی, وہ ساری تفاصیل موجود ہیں. لیکن میرے نزدیک جس چیز کو کم اہمیت دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سارے حادثے کے بعد, اس سارے مارکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اس پر کامنٹ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی, سورۃ الانفال, وہ اسی واقعے پر ایک پوری کامنٹری ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اینالسٹ ہے یا کوئی مورخ ہے, کوئی ہسٹورین ہے, وہ ایک چیز کو اینالائز کر رہا ہے, اس پر تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ ہوا, اس کی یہ اہمیت تھی. آپ اندازہ کریں اس کا آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اللہ خود کامنٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو اس طرح سے سمجھو, اس سے یہ ہدایت لو. تو سورۃ الانفال کی جو 75 آیات ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے بہت اہم ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں اس سے ٹیک اوے کیا لینا چاہیے. اگر مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں بدر کے مارکے کے بارے میں یا بدر سے کیا ہمیں جو لیسنز ہیں, جو واز ہے, جو حکمتیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیں, یعنی انہوں نے خود ہی اپنے کامنٹ کر دیے. تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلچر عربوں کا یہ تھا کہ جب کبھی فتح ہوتی تھی نا, تو کیونکہ وہ ٹرائبل لوگ ہیں, قبائلی لوگ ہیں, تو کیونکہ ان کی پرماننٹ اسٹینڈنگ آرمی نہیں, جیسا رومن امپائر کی تھی اسٹینڈنگ آرمی ہے, سولجرز کی پرماننٹ سیلریز ہیں, ان کی اپنی ہاؤسنگ ہے, ان کا مقام ہے, ان کی یونیفارمز وغیرہ ہیں, یہ چیزیں نہیں تھی عربوں کے یہاں. تو جب کوئی لڑائی ہوتی بھی تھی نا تو ہر کوئی اپنے بجٹ سے لڑتا تھا.